بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم باب فسخ الاجارہ شروع کریں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسائل کی طرف آتے ہیں۔ باب فسخ الاجارۃ ہی تفسخ بعیب فوت النفع كخراب الدار وانقطاع ماء الأرض والرحى أو أخل به كمرض العبد ودبر الدابة. إنما قال تفسخ لأن العقد لا ينفسخ لإمكان الانتفاع بوجه آخر، لكن للمستأجر حق الفسخ، فلو انتفع بالمعيب أو أزال الموجر العيب سقط خياره أي خيار المستأجر، وبخيار الشرط والرؤية وبالعذر. هذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا تفسخ بخيار الشرط ولا بالعذر، وهو لزوم ضرر لم يستحق بالعقد إن بقي، كما في سكون وجع ضرس استؤجر بقلعه، فإنه إن بقي العقد يقلع السن الصحيح وهو غير مستحق بالعقد، وموت عرس استؤجر من يطبخ وليمتها، فإنه إن بقي العقد يتضرر المستأجر بطبخ غير الوليمة، ولحوق دين لا يقضى إلا بثمن ما آجره، فإنه إن بقي يلزمه ضرر الحبس، وسفر مستأجر عبد للخدمة مطلقا أو في المصر، فإن الاستئجار للخدمة مطلقا يتقيد بالخدمة في المصر. فإن قال مالك العبد لا تسافر وامضي على الإجارة فللمستأجر أن يفسخ، فإن أراد المستأجر أن يخرج العبد فلمالكه الفسخ، أما إن رضي المالك بخروج العبد فليس للمستأجر حق الفسخ. وإفلاس مستأجر دكان ليتجر فيه وخياط استأجر عبدا ليخيط معه فترك عمله، قيل تأويله خياط يعمل برأس ماله فذهب رأس ماله، وأما الذي ليس له مال ويعمل بالأجرة فرأس ماله إبرة ومقراض فلا يتحقق العذر. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ باب فسخ الاجارۃ، ایسا باب جس کے اندر اجارہ کو فسخ کرنے کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اس باب کے اندر دو بنیادی طور پر مباحث ذکر ہیں۔ پہلے تو 5 ایسے اسباب ذکر کیے گئے ہیں جس سے عقد اجارہ فسخ ہو جاتا ہے یا فسخ کیا جا سکتا ہے، یعنی خود بخود فسخ ہو جائے گا یا پھر اختیار دے دیا جائے گا کہ اس کو فسخ کرنا چاہتے ہیں تو فسخ کر لے، چاہے رضامندی سے ہو یا قضاءً ہو۔ اور دوسری بحث یہ ہے کہ عذر کس کو کہتے ہیں، چونکہ اجارہ کو فسخ کرنے کا ایک سبب عذر بھی ہے، عذر کی تعریف کیا ہے اور پھر اس کی 6 مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو ایک کے بعد دیگر ان تمام مسائل کو اور دونوں ابحاث کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے فسخ اجارہ کا پہلا جو سبب ہے وہ مذکور ہے کہ جو چیز اجارہ پر لی گئی تھی اس کا نفع ہی ختم ہو جائے، منفعت ہی ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں ہی ای الاجارۃ تفسخ، فسخ کیا جا سکتا ہے، بعیب، ایسے عیب کی وجہ سے، فوت النفع، جس نے نفع کو ختم کر دیا، جس سے چیز کی منفعت ہی ختم ہو گئی۔ آگے اس کی مثالیں ہیں کخراب الدار، جیسے گھر خراب ہو گیا، اس نے کوئی گھر لیا تھا کرائے پر رہنے کے لیے، اس کی دیواریں گر گئیں یا چھت گر گئی اور وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وانقطاع ماء الارض، زمین لی، اس کے اندر پانی تھا، اس پانی سے زمین کو سینچتا تھا، وہ پانی ہی ختم ہو گیا، اب اجرت پر لینے کی منفعت ہی باقی نہ رہی۔ والرحا، ایسے ہی پانی پر چلنے والی چکی ہے، پانی ختم ہو گیا، اب چکی کی منفعت ختم ہو گئی، اور یہ بھی اب ایسا عیب ہے جس سے یہ عقد فسخ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ ہے کہ کلی طور پر منفعت ختم تو نہ ہو لیکن اس کے اندر کمی واقع ہو جائے، خلل پیدا ہو جائے، او اخل به، یا پھر اس چیز کے منفعت میں خلل پیدا ہو جائے، کمرض العبد، جیسا کہ غلام بیمار ہو جائے، ودبر الدابۃ، اور جانور کی پشت پر کوئی دانہ وغیرہ نکل آئے، زخم لگ جائے جس سے اب وہ صحیح طریقے سے وزن نہ اٹھا سکے۔ اب غلام خدمت تو کرے گا لیکن ایسی خدمت نہیں کر سکتا جو تندرستگی کی حالت میں کرتا ہے، اور جانور سامان بھی اٹھائے گا لیکن اس درجے کا نہیں اٹھا سکتا جس درجے کا وہ تندرستی کی حالت میں اٹھا سکتا تھا۔ تو منفعت تو موجود ہے لیکن اس میں کمی واقع ہو گئی، خلل واقع ہو گیا، تو اس وجہ سے
جو اجارہ ہے اس کو فسخ کرنے کا حق دیا جائے گا۔ انما قال تفسخ، اوپر متن میں کلمہ تفسخ ذکر ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن العقد لا ينفسخ، کہ خود بخود عقد فسخ نہیں ہوگا، لامکان الانتفاع بوجہ آخر، چونکہ اس چیز سے کسی نہ کسی طریقے سے منفعت اٹھائی جا سکتی ہے، تو اس لیے عقد اجارہ تو محل اجارہ پر ہی قائم ہے۔ ہاں اس کا جو مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ نہیں پورا ہو رہا تو اس کو یہ فسخ کا حق دے دیا جائے، لیکن للمستاجر حق الفسخ، لیکن مستاجر کو فسخ کرنے کا حق دے دیا جائے۔ اس کے بعد ہے فَلَمْ انْتَفَعَ بِالْمَعِيبِ، اگر وہ عیب زدہ چیز سے ہی نفع اٹھاتا ہے، مستاجر اس کو استعمال کر رہا ہے، او ازال المؤجر العیب، یا پھر اجرت پر دینے والا اس نے عیب کو زائل کر دیا، سقط خیارہ، تو دونوں صورتوں میں یہ خیار ساقط ہو جائے گا، چاہے ازالہ عیب ہو یا پھر انتفاع بالمعیب ہو، دونوں صورتوں میں یہ خیار ساقط ہو جائے گا، لأن المنفعت قد نقصت، چونکہ منفعت کم ہو چکی ہے۔ یہ اوپر اخل به سے متعلق ہے، اگر نہ یہ سابقہ متن سے یعنی ملحق ہو کے اس کا کوئی معنی ادا نہیں ہوتا، اس کا جو معنی ادا ہوگا وہ خیار مستاجر سے ہوگا، کہ یہ خیار ہی کی جو ضمیر ہے یہ مستاجر کی طرف لوٹتی ہے، کہ مستاجر کو جو خیار دیا گیا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا ہے کہ کسی قسم کا خیار رکھا گیا تھا اجارہ میں، تو اس کی وجہ سے بھی عقد اجارہ کو فسخ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی خیار الشرط، خیار شرط رکھا تھا کہ اگر مجھے میرا دل چاہا تو میں اس کو باقی رکھوں گا عقد اجارہ کو، اگر نہ ختم کر دوں گا کل تو میں اطلاع دے دوں گا، پرسوں اطلاع دے دوں گا، یا پھر اس نے چیز کو دیکھے بغیر اجرت پر لیا تھا اور خیر رؤیت اس کو حاصل تھا، خیر رؤیت کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ عقد اجارہ کو فسخ کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا جو سبب ہے وہ ہے عذر، کسی عذر کا پیش آ جانا، اس کی وجہ سے بھی عقد اجارہ کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ عذر سے کیا مراد ہے آگے اس کی تعریف بھی کریں گے اور اس کی 6 مثالیں بھی دیں گے۔ ہذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے کہ خیر شرط، خیر رؤیت اور عذر کی وجہ سے عقد اجارہ فسخ ہو سکتا ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لا تفسخ بخیار الشرط ولا بالعذر، خیر شرط اور عذر کی وجہ سے اس کو عقد اجارہ فسخ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کو اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ خیر رؤیت تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہوتا، کہ جس چیز کو دیکھا نہیں اس کو بیچا نہیں جا سکتا، تو بقیہ دو جو چیزیں ہیں یہ ان کے ہاں معتبر ہے، لیکن اس کی وجہ سے عقد اجارہ فسخ نہیں ہوگا۔ اب عذر کی تعریف ہے، وَهُوَ لُزُومُ ضَرَرٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ بِالْعَقْدِ إِنْ بَقِيَ، عذر کہتے ہیں کہ ایسا ضرر لازم آ جائے مستاجر کو جس کا وہ اس عقد کی وجہ سے مستحق نہیں بنتا اگر وہ عقد پر قائم رہے، باقی رہے۔ آگے مثالوں سے اچھے طریقے سے یہ تعریف واضح ہو جائے گی۔ پہلی مثال دیکھیے، کما فی سکون وجع ضرس استؤجر بقلعہ، جیسا کہ داڑھ کے اندر سکون آ جائے تکلیف کے بعد، یعنی اس کی تکلیف ختم ہو جائے اور اس نے تکلیف کی حالت میں ایک شخص کو، ڈاکٹر کو بلایا تھا یا اس کے پاس گیا تھا کہ اس کا وہ دانت نکال دے، اب جب جو اس کا درد ہی ختم ہو گیا تو اب نکالنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اگر آرام دہ دانت نکال لیا جائے تو یہ تو اس کو ایسا ضرر لازم آئے گا جو عقد اجارہ کی وجہ سے اس کا استحقاق نہیں ہے، اس کو یہ نہیں ثابت ہوتا۔ فإنه إن بقي العقد، اگر عقد کو باقی رکھا جائے، يقلع السن الصحیح، وہ اس کا درست دانت نکال لے گا، وهو غیر مستحق بالعقد، جبکہ صحیح دانت نکالنا یہ عقد کی وجہ سے اس کا استحقاق نہیں ہے، وہ غیر مستحق ہے، اس کے لیے ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری اس کی مثال دیکھیے، وموت عرس، یا پھر دلہن کی موت ہو جاتی ہے، ایسے ہی دولہا کی موت ہو جاتی ہے، استؤجر من یطبخ ولیمتہا، ایک آدمی کو اجرت پر لیا گیا تھا کہ وہ اس کا ولیمہ پکائے گا، اب ولیمہ کیسے پکائے گا کہ وہ تو فوت ہی ہو گئی، اب کہا جائے کہ عقد باقی رکھا جائے عقد اجارہ کو، تو اب اس کے اندر اس کو ضرر لازم آئے گا کہ وہ غیر ولیمہ کا کھانا پکوائے گا، اس کے اوپر اس کا یعنی تاوان آ جائے گا، ادائیگی آ جائے گی۔ فإنه إن بقي العقد، اگر عقد کو باقی رکھا جائے، يتضرر المستاجر، مستاجر کو نقصان لاحق ہوگا، بطبخ غیر الولیمتی، ولیمہ کے علاوہ اور کھانا اس پر لازم آیا اور وہ پکایا گیا اور اس کی اجرت اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ تیسری مثال عذر کی دیکھیے، ولحوق دین، ایسا قرض لاحق ہو گیا، لا یقضى، جس کو اب وہ ادا نہیں کر سکتا، الا بثمن ما اجرہ، مگر اس پیسے سے یا اس ثمن سے جو اس نے بطور اجرت بھی طے کی۔
مثال اس کی واضح ہے کہ ایک شخص پر 10,000 روپے قرضہ تھا اور اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے 10,000 روپے پہ کرائے پر گھر بھی لے لیا۔ اب جب کرائے پر گھر لیا تو اس کو یاد آیا کہ آج کے دن تو میں نے ادائیگی کرنی تھی، اگر ادائیگی نہ کی تو مجھے قاضی قید کر دے گا، اور اس کے پاس 10,000 کے علاوہ کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو یہ حق دیا جائے گا کہ عقد اجارہ کو فسخ کر دے اور اپنے آپ کو قید ہونے سے بچا لے، اس لیے کہ اگر عقد اجارہ پر باقی رہتا ہے تو اس کو قید ہونا پڑے گا، یہ ایسا ضرر لازم آ جائے گا جس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ انہو ان بقی، اس لیے کہ اگر وہ عقد اجارہ پر باقی رہتا ہے، یلزمہ ضرر الحبس، تو اس کو قید ہونے کا نقصان لازم آئے گا، اس پر ثابت ہو جائے گا۔ وسفر مستاجر عبد للخدمت مطلقا او فی المصر، اور ایک عذر کی مثال یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے اجرت پر غلام لیا خدمت کے لیے مطلقاً، یہ نہیں کہا کہ شہر میں خدمت کرے گا یا باہر بھی کرے گا، سفر میں خدمت کرے گا یا حضر میں خدمت کرے گا، مطلقاً ہے، یا پھر شہر کے اندر اس نے خدمت کے لیے غلام لیا، مطلقاً کی صورت بھی شہر کی ہی طے ہو جائے گی، چونکہ عام معمول یہی ہے، اور جب اس نے شہر کا واضح طور پر کہہ دیا، صراحتاً کہہ دیا، تو پھر بھی شہر ہی متعین ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اگر وہ سفر پہ نکل جاتا ہے اور غلام اس کے ساتھ موجر نہیں بیچتا، تو یہ غلام کو اجرت کس چیز کی دے گا کہ اس نے کام تو کوئی کیا نہیں ہے، اور تو اس لیے اس کو یہ حق دیا جائے کہ اس کو ختم کر دے۔ ایسے ہی موجر کو بھی یہ اختیار دیا جائے گا، وضاحت آگے موجود ہے۔ فإن الاستئجار للخدمة مطلقا يتقيد بالخدمة في المصر، کہ جو مطلقاً صورت ہے اس کے اندر بھی شہر کی خدمت کے ساتھ معاملہ مقید ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر فإن قال مالک العبد، اگر غلام کا آقا کہتا ہے لا تسافر، سفر نہ کرو، وامضی علی الاجارہ، اجارہ کو باقی رکھو، فللمستاجر ان یفسخ، اور مستاجر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ختم کر دے عقد اجارہ کو۔ وإن اراد المستاجر، اگر مستاجر چاہے ان یخرج العبد، کہ وہ غلام کو لے کر ساتھ جائے، فلمالکہ الفسخ، تو اس کے مالک کو حق فسخ حاصل ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کے مالک کو عقد اجارہ کے اوپر قائم رہنے کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے۔ اما ان رضی المالک، اگر مالک راضی ہو جاتا ہے بخروج العبد، کہ اس غلام کو ساتھ لے جاؤ، فلیس للمستاجر حق الفسخ، تو پھر مستاجر کو فسخ کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ پانچویں مثال عذر کی دیکھیے۔ وَإِفْلَاسِ مُسْتَأْجِرِ دُكَانٍ، دکان کو اجرت پر لینے والا جب مفلس ہو جائے، اور دکان اس نے اس لیے لی تھی لِيَتَّجِرَ فِيهِ، کہ اس کے اندر تجارت کرے، اب تجارت کے لیے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، مال سارا اس کا ہلاک ہو گیا، مفلس ہو گیا، اب دکان کا کرایہ تو اپنے سر نہیں لے سکتا، تو اس لیے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ اس عقد اجارہ کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ وَخَيَّاطٍ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا، أي إفلاس خياط استأجر عبدا ليخيط معه فترك عمله، ایسے ہی اگر کوئی خیاط مفلس ہو جاتا ہے، درزی مفلس ہو جاتا ہے، اور اس نے غلام کو اجرت پر لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کپڑے سیے، پھر اس نے کام چھوڑ دیا، تو یہ بھی عقد اجارہ کو فسخ کرنے کا ایک عذر ہے۔ آگے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو درزی ہے یہ کیسے مفلس ہوگا؟ تو فرمایا تعویل، اس کی تعویل یہ ہے کہ خیاط یعمل براس مالہ، ایسا درزی جو اپنے راس المال سے کام کرتا ہے، اپنی طرف سے کپڑا لگا کر کپڑا تیار کر کے دیتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہمارے زمانے میں رائج ہیں، درزی کو فون کر کے آپ نے کہہ دیا کہ میرے لیے فلاں کپڑا سلائی کر دو، یعنی وہ درزی سیتا ہی ایسے ہے، کپڑا بھی اپنی طرف سے لگاتا ہے، یا پھر ریڈی میڈ جو کپڑے ہمارے زمانے میں ملتے ہیں، تو یہ تمام صورتیں اس کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ فذهب راس ماله، اس کا راس المال ہلاک ہو گیا۔ واما الذي ليس له مال، البتہ ایسا آدمی جس کو اپنا مال نہیں لگانا پڑتا، ويعمل بالاجرت، وہ اجرت پر کام کرتا ہے، فراس ماله عبرۃ ومقراض، اس کا راس المال سوئی ہے، کینچی ہے، فلا يتحقق العذر، تو اس کے لیے یہ عذر ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں بھی مہنگی مشینیں بھی ہوتی ہیں جو کپڑے کی سلائی کے لیے کام آتی ہیں، تو اگر اس کے پاس وہ مشینیں وغیرہ ہلاک ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا بھی یہ عذر مانا جائے گا، عذر ثابت ہوگا۔ پہلے زمانے میں کینچی اور سوئی سے کام چل جاتا تھا، لیکن ابھی مشینوں سے سلائی وغیرہ کی جاتی ہے۔ یہاں تک ہم نے 5 جو آزار تھے ان کا بیان پڑھ لیا ہے۔ چھٹا جو عذر ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو عقد اجارہ کو فسخ کرنے کا 5واں سبب ہے وہ بھی اگلی ویڈیو میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔